صحیفہ خروج ہے. خروج کا نام اسے رکھا کہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے حالات, یعنی مصر سے جب یہ قرآن کے اثر سے نکلے تو اس کے حالات اس میں کرتے ہیں, اس لیے خروج کہلاتا ہے. اخبار جمع حبر کی ہے, ان کے یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا تھا, تو کیونکہ اس میں اخبار کے کام کی باتیں ہیں, یعنی اس میں وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے تھے, تو اس واسطے اس کتاب کو اخبار کہتے ہیں. اس سے آگے گنتی ہے. گنتی اس لیے کہتے ہیں کہ اس صحیفے کے اندر بنی اسرائیل کی مردم شماری ہوئی ہے, تو مردم شماری کا ذکر چونکہ اس صحیفے میں ہے اس کا نام گنتی ہے. اور اس سے اگلا صحیفہ استثناء ہے, اور یہ آخری صحیفہ ہے تورات کا, تو انگریزی اس کو ڈیوٹرونومی کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کے اندر کچھ استثناء فراہم کیے گئے تھے, اس کی وجہ سے اس کا نام استثناء رکھا گیا. مگر یہ 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بذریعہ الہام تصنیف کی. اس سے آگے چھٹا صحیفہ یشوع ہے. یشوع نام ہے حضرت یوشع علیہ السلام کا, جن کے بارے میں ابھی عرض کر چکا ہوں, تو موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے. تو ان کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے الہام کے ذریعے یہ صحیفہ تحریر کروایا. اس سے اگلا صحیفہ قضات ہے. یہ قضات انہیں قاضیوں کے زمانے کے حالات ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. اس سے آگے روت ہے. روت ایک عورت کا نام تھا جس کا عربی میں راؤت جس کو کہتے ہیں, انگریزی میں روت کہتے ہیں RUTH, اور اردو میں روت. یہ ایک عورت تھی جو اسی قاضیوں کے زمانے میں اس نے ایک بہادری کا کارنامہ انجام دیا تھا, اس لیے اس کے وضاحتان اس میں بیان کی گئی ہے, وہ بھی اس صحیفہ ہے. اس سے آگے سموئیل کے نام سے 2 صحیفے ہیں, سموئیل اول اور سموئیل ثانی. دونوں یہ سموئیل علیہ السلام کے زمانے کے حالات ہیں, اور اس زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے جہاد کیا وہ وغیرہ تفصیل اس میں درج ہے. اس سے آگے 2 صحیفے ہیں, 4 صحیفے ہیں سلاطین اور تواریخ کے نام سے. 2 سلاطین کے نام سے اور 2 تواریخ کے نام سے. اس میں وہ سارا زمانہ مذکور ہے جس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور ان کے ماں باپ جتنے بادشاہ آتے رہے ان کے حالات, اور ان کے زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے ان کے حالات کا بیان ہے. اس سے آگے عذرا. یہ عذرا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے یہ ان کے قول کے مطابق انہوں نے اپنے حافظے سے تورات دوبارہ لکھوائی تھی, تو ان کے اوپر ایک مستقل صحیفہ بھی نازل ہوا, اس کا نام انہوں نے عذرا رکھا ہے. نحنیا اس کے بعد ہے, یہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے, اور یہ بھی بابل جلا وطن ہو کر گئے تھے, اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی دعوت وغیرہ کا کام انجام دیا. اس سے آگے آستر ہے. یہ آستر بھی ایک کہانی ہے جو اسی دور سے تعلق رکھتی ہے. ایک شخص کا نام تھا آستر, تو اس کے حالات اس میں ایک پوری کہانی بیان کی گئی ہے. ایک اور کہتے ہیں کہ یہ بھی الہام سے لکھی گئی. اس سے آگے ایوب ہے. یہ کہتے ہیں یہ وہ صحیفہ جو حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل ہوا. اس سے آگے زبور ہے. زبور وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوئے, اس کا نام زبور ہے. اس سے آگے امثال ہے. کہتے ہیں کہ یہ امثال سلیمان علیہ السلام کی تعلیف ہے, سلیمان علیہ السلام پر بذریعہ وحی نازل ہوئی تھی. اس کے بعد واحد ہے اور غزل و غزلات ہے. یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیفے ہیں جو ان کے قول کے مطابق سلیمان علیہ السلام پر یہ بذریعہ وحی نازل ہوئے. اس کے بعد یسعیا اور یرمیہ ہے. یسعیا یہ حضرت شعیہ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے کا نام ہے. یہ اس دور میں تشریف لائے ہیں جب بنی اسرائیل بہت ہی بدعمالیوں میں مبتلا تھے اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے, بت پرستی پھیل گئی تھی. انہوں نے آ کر تبلیغ کی, دعوت دی, اور ان لوگوں کو ارتداد سے بچنے کی تاکید فرمائی, اور بالآخر عذاب سے بھی ڈرایا. اور یرمیہ علیہ السلام حضرت شعیہ علیہ السلام ہی کے خلیفہ تھے, بعد میں تشریف لائے. ان کا صحیفہ یرمیہ کے نام سے. پھر ایک صحیفہ نوحہ. یہ نوحہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرثیہ ہے. مرثیہ ہے بیت المقدس کے تباہی پر.
وقت نصر نے جب حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ کیا تو یہ لوحہ مرثیہ کے طور پر وحی کے طور پر نازل ہوا اور کہتے ہیں ارمیہ علیہ السلام پر نازل ہوا. پھر حزقیل اور دانیئیل، یہ حضرت حزقیل اور حضرت دانیال علیہ السلام کے صحیفے ہیں اور یہ اس دور کے پیغمبر ہیں جب اینٹیوکس ایپیفانیت اور وقت نصر کے درمیانی دور ہے. اس کے بعد ہوشیہ، حضرت ہوشیہ علیہ السلام کا صحیفہ ہے، یوئیل، آموس، عبدیہ، یہ سب پیغمبروں کے نام ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے سے مذکور ہیں. یوناس، یہ یونس علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ. یونس کا نام، حضرت یونس علیہ السلام کا نام اس بائبل کے اندر یوناس مذکور ہے، یہ ان کے نام پر نازل ہونے والا صحیفہ ہے. میکا اور نحوم اور حبقوق اور صفنیہ اور حجہ اور زکریا اور ملاکی، یہ سب انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے یہاں پر مذکور ہیں. اس کی بات کر دوں کہ یہاں جو زکریا جو نام ہے یہ وہ زکریا علیہ السلام نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یہ دوسرے ہیں. تو یہ 38 صحیفے اس طریقے سے ان کا مجموعہ اعظنامہ قدیم کہلاتا ہے. اب آ جائیں گے اعظنامہ جدید کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے تو انجیل ہے. انجیل کے بارے میں بھی یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے ذہن میں اور حقیقت میں جو قرآن کریم سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انجیل ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. وہ آتیناہ الانجیل، جس کے معنی یہ خاص جس سے ظاہر ہے کہ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہے اور مخاطب نبی ہے یا ان کے مخاطبین ہیں. لیکن ان کے ہاں انجیل کا تصور یہ ہے کہ انجیل سوانح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. البتہ یہ سیرت الہام پر مبنی، یعنی اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ الہام پر مبنی. لہذا انجیل ہر اس کتاب کو کہیں گے کہ جو ان کے خیال میں الہام کے تحت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح اور سیرت پر مشتمل ہے. یہاں کے 4 انجیلیں مشہور ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل. یہ 4 اناجیل اربعہ کہلاتی ہیں. اور یہ آپ نے حقیقت میں اناجیل جو تھی وہ بہت ساری تھیں، بہت لوگوں نے لکھی تھی، لیکن ان میں سے یہ 4 انتخاب کر لی گئی اور ان 4 کو معتبر مستند قرار دے کر انہیں کو کہا گیا تو بقیت یہ ہے صحیح معنی میں مستند انجیل ہے، باقی سب کو رد کر دیا. تو اس کی پوری داستان ہے کہ کس طریقے سے اس کو رد کیا گیا اور کن اسباب کے تحت کیا گیا، وہ کس حد تک بڑے عجیب عجیب نتیجے اس سلسلے میں پیش آئے. ایک روایت ہے کہ ان کو جب ساری انجیلیں بہت پھیل گئیں تو قسطنطین اعظم تیسری صدی میں جو عیسوی میں جو حادثہ ہوا تھا اور پہلی بار مسلمان ہو گیا، عیسائی ہو گیا تھا، رومی بادشاہوں میں سے. تو اس کے زمانے میں جب یہ اختلاف پیدا ہوا بھائی کون سی انجیل سچی ہے کون سی جھوٹی ہے، تو انہوں نے کہا مسجد بلاؤ، اس میں جا کے فیصلہ کرو کون سی سچی کون سی جھوٹی. بہت دیر تک بحث واسا ہوتا رہا سارے دن اور کچھ نتیجے تک لوگ پہنچ نہ پائے. تو آخر میں کسی نے تجویز پیش کی کہ چلے پیسہ اللہ میں بھی چھوڑ دیں، وہ کیسے چھوڑ دیں کہ یہ ساری انجیلیں جتنی بھی ہیں یہ ایسا کرو کہ ایک کمرے میں بند کر کے نیچے رکھ دو زمین پر اور سب رات کو دعا کرو اپنے گھر جا کے کہ اللہ جو انجیل سچی ہے وہ نیچے سے اٹھ کر اوپر میز پر آ جائے، اپنے آپ میز پر پہنچ جائے. تو یہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ میز پر رکھ دو اور یہ دعا کرو کہ جو جھوٹی انجیل ہے وہ نیچے گر جائے اور جو سچی ہے وہ اوپر رہ جائے. چنانچہ کہتے ہیں ساری رات دعا کرتے رہے، صبح کو جا کر دیکھا تو ساری انجیلیں نیچے گری پڑی تھی اور یہ 4 انجیلیں اوپر میز دو. تو اس لیے کہہ دیا گیا تو یہ 4 انجیلیں بتا. تو ایک مورخ جو یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو اس نے دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ یہ انجیلیں اس طریقے سے 4 انجیلیں معتبر قرار دیتی گئی اور یہ دیکھنے کی زحمت کسی نے گوارا نہ کی تو اس رات اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے، اس بات کی تحقیق کوئی نہ کر سکا
جو اس رات میں کمرے کی چابی کس وقت سے بات رہی تھی اور اس نے کیا کچھ انتظام کیا ان 4 انجیلوں کو مسترد قرار دینے. اور یہ 4 انجیلیں بنیادی طور پر مسترد قرار دی گئی، باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ان میں سے پہلی متی کی انجیل ہے. یہ متی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ہے. دوسری مرقس کی انجیل ہے. یہ مرقس حواریین میں سے نہیں بلکہ یہ پطرس جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے شاگرد ہیں مرقس. اور تیسرے لوکا بھی حواری نہیں بلکہ یہ پولس کا شاگرد ہے، اور یہ حکیم تھا، طبیب تھا، اور یہ پولس کا خاص شاگرد تھا. اس نے یہ لوکا کی انجیل برکت کی. چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل کہلاتی ہے. اور یہ یوحنا شروع میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ یوحنا وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ہیں. یوحنا جن کو انگریزی میں جان کہتے ہیں، JOHN جان. تو یہ ان کے حواریوں میں تھے. لیکن آخر میں اب اس وقت عیسائیوں کا جو تقریباً متفقہ رکن نظر ہے وہ یہ کہ یہ ان یوحنا ابن زبدی حواری کی تصنیف نہیں ہے بلکہ ایک اور یوحنا کی تصنیف ہے جس کو یوحنا بزرگ کہتے ہیں اور جو انگریزی میں جان دی ایلڈر کے نام سے مشہور ہے. بہرحال یہ 4 انجیلیں ہیں جن میں سے ایک کے بارے میں ان کا دعویٰ، ان کے دعوے کے مطابق ایک ہے جو حواری کی لکھی ہوئی ہے. باقی 2 جو ہے وہ تو مسلمہ طور پر حواری کی نہیں ہے بلکہ حواری کے شاگرد کی ہے. اور یہ یوحنا جو ہے اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یوحنا بزرگ کیا جو ایک آدمی حضرت السلام کے زمانے میں تھا لیکن وہ حواریین میں شامل نہیں. اس کے بعد کتاب رسولوں کے اعمال، یعنی یہ کتاب اس بات کی تاریخ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد ان کے حواریین اور متبعین نے عیسائیت کی تبلیغ و دعوت میں کیا کارنامے انجام دیے. اور یہ کتاب تالیف ہے لوکا، جس نے انجیل لکھی ہے اسی نے رسولوں کے اعمال بھی لکھے. اس کے بعد پھر وہاں سے لے کر آخر تک یہ سب خطوط ہیں پولس کے. وہ پولس جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کا نام اصل ساؤل تھا، یہودی تھا، اور بعد میں اس نے عیسائیت کا دعویٰ کیا. تو اس نے اپنے متبعین کے نام جو مختلف خطوط لکھے ہیں ان کے بارے میں بھی عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ الہام سے لکھے گئے ہیں، لہذا ان سب کو بھی اس میں شامل کیا گیا. چنانچہ کرنتھیوں کے نام خط اور رومیوں کے نام خط اور گلتیوں کے نام خط اور ایفیسیوں کے نام خط، فلپیوں کے نام خط، یہ سارے کے سارے خطوط ہیں جو ان کے خیال کے مطابق الہام سے لکھے گئے. یہ ہے حقیقت عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. یہ ان کا یہ کتابیں، ان کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے. یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا ان کتابوں کا. اب بہت ہی اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا ان کتابوں کے درجہ استناد کی طرف. مکاشفہ بھی یوحنا کا ایک مکاشفہ ہے. یوحنا یہ جس یوحنا کی انجیل ہے اسی یوحنا نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک مکاشفہ یعنی کشف جیسا ہوتا ہے، خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تفصیل اس میں ہے. تو یہ تفصیل کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان تھوڑا سا اشارہ ان کے درجہ استناد کی طرف. موضوع بڑا طویل ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. ان ساری کتابوں کے بارے میں اتنی بات بہرحال عیسائیوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ یہ کتاب بائبل یہ اصح الکتب ہے اور بیشتر لوگ اس کے لفظ کو بھی الہامی مانتے ہیں. بہت سے لوگ ایک فریق ہے اور اچھا خاصا اس کی تعداد بڑھ گئی ہے موجودہ دور میں جو یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک لفظ صحیح ہے، اس میں غلطیاں بھی. لیکن بہرحال اصل عیسائی مذہب نے اس کتاب کو
آسمانی کتاب کا درجہ دیا گیا اور اس کو اصح الکتب کا درجہ دیا گیا. اس میں درج باتوں کو اللہ کا کلام قرار دیا گیا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی اس بات کی مضبوط شہادت ہوتی کہ یہ کتابیں اپنی اصل صحیح شکل و صورت میں محفوظ ہیں. لیکن آج اگر آپ عیسائیت کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے یہ معلوم کریں کہ اس کتاب کی سند بیان کر دیں سند متصل کہ تم تک یہ کس طرح پہنچی ہے، تو کوئی بھی انسان اس کی سند بیان کرنے پر قادر نہیں. اب میں اور جو باتیں خود ان کے اعتراف سے ثابت ہے اس کا ایک مختصر کا خاطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی 5 کتابیں یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء، جو 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے الہام کے ذریعے نازل ہوئی. تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں سیدھا متکلم کے ساتھ آنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. لیکن ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر غائب کسی کے ساتھ ہے کہ جو کچھ خداوند نے موسیٰ اپنے قوم اسرائیل کے لیے کیا، جس طرح سے خداوند نے موسیٰ کو بھیجا، یہ سب موسیٰ کا نام سمجھ لیا، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ. لیکن اس کا آخری حصہ اگر آپ استثناء کر دیکھیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کس طرح ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے استثناء سے آخری تقریباً آخری بات میں اگر آپ دیکھیں گے تو مل جائے گا آپ کو کہ اس میں السلام کس طرح ان کا انتقال ہوا. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر وہ خود لکھ رہا ہے تو اپنے انتقال کا حال کیسے لکھے گا کہ میرا انتقال کیسے ہوا. تو یہ خود داخلی طور پر یہ بات بالکل بداحتاً غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو لکھا ہے، کیونکہ ان کی وفات کا حال اس میں درج ہونے کا سوال ہی غلط ہے. اس وقت پر آ کر اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو فکرہ ہے، یہ پورا یہ جو پورشن ہے، یہ کسی نے بعد میں الحاق کر دیا. تورات اس سے پہلے تک تھی اور یہ بات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس طرح انتقال ہوا یہ تفصیل میں الحاق کر دیا. تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ الحاق ہوا ہے. تو اگر یہ الحاق ہو سکتا ہے اور یہ چیز کوئی دوسرا شخص بڑھا سکتا تو پھر دوسرے عبارات کے بارے میں کیسے یقین کے ساتھ اور وصول کے ساتھ کہا جا سکتا ہے میں الحاقات نہیں ہوئے. اب آ جائیے کہ جس کی طرف میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے حفاظت کا کیا انتظام ہوا اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ 5 کتابیں موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی الہام سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کہا کہ 500 کتابیں جو میں نے لکھی ہیں یا یہ تورات جو ہے اس کو اٹھا کر تم اس میں رکھ دو صندوق شہادت. صندوق شہادت وہ ہے اس بائبل کے اصطلاح میں جس کو قرآن شریف میں تابوت کہا گیا، تابوت سکینہ. تابوت کی سکینہ تو مما ترکہ آلو موسیٰ آلو ہارون. تو اس میں بائبل کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے تورات پوری تم یہ تابوت سکینہ کے اندر جہاں سے تابوت سکینہ میں رکھتی تھی. اور تورات کا ایک ہی نسخہ تھا جو تابوت سکینہ کے اندر رکھا ہوا تھا. کہیں کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کتاب کی کوئی اور کاپی بھی تیار کی گئی تھی یا کوئی اور نسخہ بھی تیار کیا گیا. وہ تابوت سکینہ میں رہا. تابوت سکینہ میں رہنے کے بعد حضرت علیہ السلام کے زمانے تک اب تابوت سکینہ میں رہے. روایات کی بات کر رہا ہوں. ہر روایت سے ہم تک تابوت سکینہ میں رہی اور اس دوران
کسی کو نکالنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو نسخہ بنانے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اس پورے عرصے میں خانہ بدوشی کی زندگی رہی اور جنگیں ہوتی رہی عمالقہ سے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب حکومت مستحکم قائم ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاز سے ابئی نکالے تابوت سکینہ میں سے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاز سے ابئی نکالے تابوت سکینہ میں سے وہ تورات. تو خود اسی کتاب بائبل کے اندر درج ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صندوق میں سے وہ نکالی تو دیکھا کہ صرف 2 تختیاں باقی, جبکہ یہ بے شمار سینکڑوں تختیوں پر مشتمل تھی تورات. لیکن اس وقت سلیمان علیہ السلام جب نکالی تو صرف 2 تختیاں موجود تھیں, اور جو 2 تختیاں اس میں بھی صرف وہ احکام عشرہ تھے تورات کے, جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے, احکام عشرہ بس وہ ملے, باقی کچھ نہیں. تو سب سے پہلی بات جب اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلانے کے لیے صندوق سکینہ سے نکالا گیا تو اس وقت میں بھی یہ پوری اپنی مکمل شکل موجود تھی. اس کا اگر آپ حوالہ لینا چاہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ ہے سلاطین کا پہلی کتاب سلاطین اول, اور اس کا باب 8 اور آیت 9. سلاطین اول باب 8 آیت 9. دیکھیے یہ بہت تفصیل سے بتایا ہے اس میں. جب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنے اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس سے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئے, اور وہ اسرائیل کے سب بزرگ آئے, انہوں نے کہا, انہوں نے صندوق اٹھایا. ہوتے ہوتے آخر میں لکھا ہے کہ اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ چوبوں کے صرف پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے, اور وہ آج تک وہیں ہے. اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان 2 لوحوں کے, پتھر کے 2 لوحوں کے جن کو وہاں موسیٰ نے حوض میں رکھ دیا تھا. تو صرف 2 لوحوں کا فکر ہے کہ یہ 2 لوحیں اس کے درمیان. پہلی بار جب صندوق شہادت سے باہر آئی تو 2 لوحیں, یعنی پوری کتاب نہیں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام, چلیے اگر فرض کیجیے یہ تسلیم بھی کر لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پوری مل گئی تھی, نسخے تیار ہونے کا کوئی اور ذکر نہیں ہے. اور اسی بائبل میں یہ مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخر دور میں مرتد ہو گئے الحمد للہ, اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی جس کو قرآن کریم تردید کی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. تو یہ مرتد ہو گئے اور مرتد ہونے کے لیے الحمد للہ بت پرستی شروع کر دی. یہ تو خیر سلیمان کو ظاہر ہے کہ اتحامی اتحام ہے, لیکن ان کے بیٹے رحب عام کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ بت پرستی اس نے پھیلائی, اور رحب عام سے لے کر اور ماں باپ تک کا جو زمانہ آیا ہے اس سے اثر تک کا, اس میں بت پرستی کا اوسط زیادہ رہا اور حقیقی تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اوسط کم رہا. اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تورات محفوظ پوری طرح نہیں ہو. یہاں تک کہ جب اسی میں مذکور ہے کتاب میں بائبل کے اندر کہ جب یہ زمانہ ان اسرائیلی اور یہودیہ کی باہمی پرست کا ایک زمانے تک چلتا رہا اور بت پرستی کا دورہ رہا, تو بیچ میں ایک بیچارہ ایک بادشاہ آ گیا جو صحیح معنی میں خدا ترس تھا. اس کا نام تھا یوسیہ ابن امون.
وہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے چاہا کہ میں ہم بت پرستی کے اثرات کو مٹا کر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے اصل تعلیمات کی طرف جاؤں. تو جب اس کو خدا کا خوف کچھ پیدا ہوا اور وہ تورات کے احکام پر عمل کرنا چاہا تو اس کو تلاشی کہ تورات نہیں ملے تو اس پر عمل کروں. تو تورات ملتی نہیں. 17 سال اس حالت میں گزرے کہ تورات کی تلاش کرتا رہا, نہیں ملے. آخر میں 18ویں سال میں بیت المقدس کا ایک مجاور تھا جس کو کاہن کہتے ہیں یہ لوگ, اس کا نام تھا خلقیاہ. وہ خلقیاہ کاہن کو بیت المقدس کی صفائی کرتے کرتے اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ مجھے بیت المقدس کی صفائی کرتے کرتے مجھے یہ تورات مل گئی, اور وہ تورات اس نے لا کے یوسیہ کے سامنے پیش کی. اب 17 سال تک بیت المقدس میں کوئی تورات نہیں ملی, اور 17 سال تک لوگ آتے رہے بیت المقدس میں, عبادتیں کرتے رہے, اعتکاف کرتے رہے, راتوں کو ٹھہرتے رہے, صفائیاں ہوتی رہی, لیکن پورے بیت المقدس میں کہیں کوئی تورات کا وجود نہیں تھا. 18ویں سال وہ تورات اچانک خلقیاہ کاہن کے وہ دستیاب ہو گئی اور وہ یوسیہ کے پاس گئی. یوسیہ چونکہ تلاش میں تھا کہ تورات کہیں سے ملے, اس نے اس خلقیاہ کاہن کی بات کو تسلیم کر کے اس کو تورات کیا. یہ ہے سند اس تورات کہ اتنے عرصے تک نایاب رہنے کے بعد یوسیہ کے زمانے میں یہ پہلی بار خلقیاہ کاہن کو دستیاب ہوتی. اور پھر اس کے بعد یوسیہ 13 سال تک بر اقتدار رہا. 13 سال کے بعد پھر وہ بت پرستی شروع ہو گئی, اور اگر اس کی کچھ کاپیاں تیار ہوئی تھی, کچھ دوسرے تیار ہوئے تھے, تو وہ وقت نصر کے حملے میں جا کر جل گیا, تباہ ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے یاد سے ان کو جمع لکھوایا. حضرت عزیر علیہ السلام کے یاد سے جو لکھے گئے ان کا مقابلہ جب کر کیا گیا بعد میں دریافت ہونے والے بعض نسخوں سے, تو زمین آسمان کا فرق نظر آیا. یعنی عزیر علیہ السلام نے یہ صحیح سے لکھوائے, انہیں صحیحوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض اور اختلاف رونما ہوا. وقت نصر کے بعد انتیوکس کا زمانہ آیا. انتیوکس کے اندر جو نسخوں تیار ہوئے تھے وہ حضرت اسلام میں جو اگر پنکھوں لکھوائے بھی تھے تو وہ انتیوکس ایپیفینیس کے حملوں میں وہ تباہ ہو گئے. اور یہ مقابیوں کی کتاب میں براہ راست کی بات کرتے ہیں اس کے ایک ایک نسخے کو انتیوکس ایپیفینیس نے نکال کے تیار دیا, تباہ کر دیا. یہ تو حالت ہے تورات. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ساری دنیا میں جو اصلی نسخہ ہے تورات کا یا اسماء قدیم کا, وہ کوئی ایسا نسخہ جس کو پر اعتماد سے کہا جا سکے کہ یہاں اصلی نسخہ ہے, تو وہ موجود نہیں. دو نسخے عام طور سے بائبل کے معروف و مشہور ہیں, ایک عبرانی اور ایک یونانی. ظاہر ہے کہ اصل زبان بائبل کی عبرانی ہے, لہذا جو کتابیں نازل ہوئی تو وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی. یونانی نے اس کا ترجمہ کیا. لیکن آج کی ساری عیسائی دنیا اس بات پر متفق ہے کہ عبرانی نسخہ جو ہے وہ غلط ہے اور یونانی ترجمہ صحیح ہے. یعنی جو اصل زبان, جس اصل زبان کے اندر کتاب نازل ہوئی تھی, اس زبان کا نسخہ تو کہتے ہیں کہ ناقابل اعتماد ہے, غلط ہے. اور جو ترجمہ ہے یونانی وہ درست ہے. اور یہ یونانی ترجمہ بھی, اس کے یونانی ترجمے کے 3 نسخے ہیں جو اس وقت دنیا میں امہات سمجھے جاتے ہیں بائبل کی, جو اصل ماخذ سمجھے جاتے ہیں. وہ 3 نسخے ہیں. ایک کہلاتا ہے کوڈیکس الیگزینڈر, جو اسپینسر کے زمانے میں تیار ہوا تھا ان کے کہنے کے مطابق, اور ایک کہلاتا ہے کوڈیکس ایفرائم جو پیرس میں, اور ایک کہلاتا ہے کوڈیکس ویٹیکن جو روم کے اندر ہے. یہ 3 بنیادی نسخے ہیں, ایک لندن میں, ایک روم میں, ایک پیرس میں. اور تینوں نسخوں میں ہزارہ اختلافات, کوئی نسخہ دوسرے نسخے کے ساتھ مکمل طور پر متحد نہیں. تو یہ 3 نسخوں کا آخری جو سرا جا کر ملتا ہے تو وہ 10ویں 11ویں صدی تک جا کر ملتا ہے. یہ درجہ استناد ہے ان کتابوں کا
تو خواہ وہ عہدنامہ قدیم کی ہوں یا عہدنامہ جدید کی ہوں. اور یہ جہاں تک انجیلوں کا تعلق ہے تو یہ اناجیل جیسے میں نے عرض کیا کوئی بھی ایسی انجیل نہیں ہے جس کی نسبت متی کی طرف یا یوحنا کی طرف سند متصل کے ساتھ ثابت ہو، اور آج تک کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا. اور اب جتنے محققین آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف مشہور ہے. یہ ایک مختصر سا بہت ہی قائرانہ خاکہ اور خلاصہ تھا اس موضوع کا. اگر اس موضوع پر ویسے آپ نے کے علم میں ہوگا تو مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانوی کی کتاب اظہار الحق عربی میں، جس کا اردو ترجمہ بائبل پر قرآن تک کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور اعجاز عیسوی حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی خاص طور سے تحقیق کے موضوع پر ہے، اور بائبل کی درج اقتراض کی تحقیق میں وہ لکھی گئی ہے. یہ دو کتابیں اعجاز عیسوی کا اردو ترجمہ شائع ہو چکی، اردو میں شائع ہو چکی ہے نئی ایڈیشن. تو ان دونوں میں اس کی تفصیلات آپ کو مہیا ہو سکتی ہیں. اس وقت جو کچھ عرض کیا گیا اس کا منشا صرف یہ تھا کہ آپ کو اس موضوع کے پس منظر سے تھوڑا سا متعارف کرا دیا جائے، تاکہ آپ اگر آئندہ مطالعہ کرنا چاہیں اس موضوع پر تو اس کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہو اور باتوں کے سمجھنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے. خدا کرے کہ یہ مقصد اس گفتگو کے نتیجے میں حاصل ہو گیا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے شروع ہوتا ہوں. آپ کو دعویٰ یہ مستقل موضوع ہے گفتگو کا. میرے خیال کی بات یہ ہے کہ سوالات اس موضوع سے متعلق ہونے چاہیے جس موضوع پر وہ مجلس منعقد کی گئی. اس موضوع سے باہر اگر سوالات کیے جائیں تو اس میں وقت سے زیادہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس موضوع کے اندر. لیکن اگر اس موضوع سے متعلق کوئی اور سوال کسی کو نہیں ہے درپیش تو اس موضوع کو میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے جبکہ یہ ہے کہ جو حوالی ہے اس کے شاگرد ہوگا، اور اسی طریقے سے نماز کا جو شاگرد ہے اور عزت کا بھی نماز کا جو ہے وہ ہے یہ اپنا خلوص. اس لیے وہ اگر ہم اسلام کے شاگرد پر نماز اور فکر یہ موجود ہے تو ان کے پھر آگے سے جو ہے تعلیم کے حوالے سے جیسے وہ کوئی جان کافی ہے مرکز پر، اور یہ پھر یہ جو لوکا پر ایک قسم کی یہ تو مذہب کی سمجھ اور انہیں لوگوں کی بات یہ ہے. چھٹی آپ نے بات کی تھی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات اس میں ثبوت ہے کہ ان کتابوں کے نسبت ان لوگوں کی طرف یہ درست ہے کہ نہیں. یعنی لوکا نے واقعی لکھی ہے کہ نہیں، مرکز نے واقعی لکھی ہے کہ نہیں، اور مکہ نے واقعی لکھی ہے کہ نہیں. میں جس کو کہہ رہا ہوں سند متصل نہیں ہے وہ یہ کہ ہم سے لے کر اور لوکا تک، ہم سے لے کر مرکز تک، ہم سے لے کر مکہ تک کوئی سند نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سند کے ساتھ کہ یہ لوکا یہ لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کی بات اس موقع پر آئے گی کہ صاحب لوکا جو ہے وہ اگرچہ خود حوالی نہیں تھا لیکن حوالیوں کا شاگرد تھا. تو اس واسطے ایسا ہے جیسے کہ تعبیر ہو گیا ہمارے یہاں حدیث مرسل کہلاتی ہے. لیکن یہاں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوکا تک اس کا ثبوت، ہم سے لے کر لوکا تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوکا کی واقعی لکھی ہوئی. ہم سے لے کر مکہ تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مکہ کی واقعی لکھی ہوئی. اسی طرح جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بڑی بنیاد جو ہے عیسائی مذہب کی وہ یوحنا کی انجیل ہے. اس لیے کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ عیسائیت کی بنیاد جن بنیادی عقیدوں پر ہے، تسلیم اور پارا، حضرت عیسیٰ السلام کا حلول اور تجسم، ان میں سے کوئی عقیدہ تینوں انجیلوں میں سے کسی میں موجود نہیں، نہ مکہ میں، نہ لوکا میں، نہ مرکز میں. صرف یوحنا میں چند جملے ہیں جس میں اشارے ہیں اور وہ اور کسی میں نہیں. لہٰذا کیونکہ اس میں چند اشارے موجود ہیں لہٰذا سب سے زیادہ اعتماد عیسائی جو ہے وہ یوحنا کی انجیل پر کرتے ہیں. لیکن یوحنا کی انجیل کا حال یہ ہے کہ ایک مدت تک کہتے ہیں کہ یوحنا حوالی کی تصنیف ہے، بعد میں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوحنا کے حوالی کی اس کی تصنیف مانیں گے تو اس کو اصلی ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس واسطے اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ یوحنا بزرگ کی تصنیف، اور حالانکہ وہ یوحنا بزرگ کی طرف بھی نسبت کی ضرورت ہے.
پھر میں جو کہہ رہا ہوں کہ مستقل نہیں ہے، اس کو مراد ہے ہم سے لے کر وہاں ان کے جن کی طرف وہ کتاب منسوخ کی جا رہی ہے ان کا. کیا یہ ضروری ہے کہ صاحب کتاب کا صنعت انسانوں کے لیے سجائے؟ حالانکہ اسلام میں رشما ایسی کتب ہے یہ بھی صنعت گنی جاتی ہے، وہ کتابوں کے نام پر مشہور ہے. فیصل کتب یہ کسی بھی چیزیں کی صنعت ضروری نہیں ہے کہ فلاں تک جائے، یعنی کسی مصنف کی طرف ایک کتاب مشہور ہوگی عوام بھی، اور عوام کا ایک جگہ وکیل ہے، تو اس کے لیے صنعت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سے وہاں تک. ہاں وہ صاحب کتاب سے اس نبی تک ہمیں جانا ضروری ہے. اب یہ تو ایک مقابلہ بڑا مہم سا ہو جاتا ہے کہ امام بخاری کی ہر کتاب کی سند ہم سے امام بخاری کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ امام بخاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک شاید، اور اس میں آپ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں کتب میں بے شمار اختلاف ہے امام بخاری کی جزو کے رہتے والے. کسی بارے میں لکھا ہوا ہے حضرت اس وقت وقت ہمارے ساتھ بہت توقیر میں تھے، تو اس لیے تو اچھا خاصا ایک تاریخی واقعات کا ایک تسلسل ہے جو بڑا مشکل ہے. بشر صاحب معذرت چاہتے ہیں کہ اس کا جواب مشکل ہے. یہ اس میں کیا ایک تو آپ نے بنیاد بنایا بات ہوئی حالات کتاب میں کیسے لگے ہوئے، تو یہ جو کتاب اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی خاص کر تقریر میں بہت سے مسلمان ہیں جو یہ کتاب رکھتے ہیں کہ اللہ کے ابھی غیر جاتے ہیں. مدعا خلاف نے غیر کی بنا پر اپنی وفات کا مقرر انصاف نقشہ کہنے کا چیک کیا، ان سے آپ سے وہ کرتی ہے کہ یہ خراب ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے یہ فرمایا یہ اربا جو ہے ان کو منسوخ اس طریقے سے کیا گیا میرے سر رکھ کر دعا چلے گئے دعائیں کرتے رہے. ہمیں جو یہاں یونیورسٹی میں لیکچر دیا گیا اس یہ بتایا گیا جو راجی اربا پوچھتا چاہیے تو میرے سر رکھ کر ایک آدمی کی روٹی لگائے گی تو میرے کو آگے کرو گلاؤ. تو جب زیادہ جتنی بات چیت ہے کہ ان کو کھانے کا یہ چاہیے ان میں کوئی کون سی بات نہیں آپ نے بیان فرمائی کو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ دعویٰ آج تک کسی عیسائی عالم نے نہیں کیا کہ یہ حصہ جو ہے جو باقی حضرت علیہ السلام کی تصنیف ہے اور انہوں نے اپنے آئندہ آنے والے حالات کو بغیر وحی معلوم کر کے لکھ دیا ہے. آج تک کسی عیسائی کسی یہودی کا یہ قول ہے. وہ سب اس پر متفق ہے کہ یہ حق. اور دوسرا میں نے بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ پورا صحیفہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر جگہ غائب کا صیغہ، کسی ایک جگہ پہ بھی متکلم کا صیغہ نہیں ہے. اور بات چاہے آپ یہ کرتے ہیں، اس لیے وہ کتاب اگر کوئی آدمی باہر سے اس کو نہ بتایا جائے تو کبھی یہ تصدیق کر ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے خود بھی یہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حصہ لکھا ہے، اس حصے کو سب الحاقی مانے. دوسرا سوال جو آپ نے فرمایا کہ روایتیں اتنی مختلف ہیں کہ جس کا کوئی حد حساب نہیں. تو کسی نے کہا کہ صاحب یہ میز کے اوپر رکھی گئی تھی، رات کو چلے گئے تھے، کسی نے کہا وہیں کھلانا شروع کر دیا تھا، اور بعد نے ان دونوں روایتوں کا انکار کیا. اس لیے میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہہ کر کی تھی کہ ایک روایت یوں ہے، ورنہ میں اس کے اوپر مجھے اصرار نہیں ہے کہ یہ روایت ہی صحیح ہے اور دوسری روایتیں غلط ہیں. تو مجھے اس کی تحقیق کا موقع نہیں مل سکا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے. لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں غلط ہیں اور جو کچھ فیصلہ ہوا تھا وہ آپس میں بحث و مباحثے کے نتیجے میں ہوا تھا اور یہ لوگوں نے محض ان کی طرف غلط نسبت کرنے کے لیے بڑھا دیا. یہ تو ایک بات. میرا سوال یہ ہے کہ ہم آسمانی چیزوں کا احترام کرتے ہیں. موجودہ بائبل جو ہے عہد نامہ جدید اور قدیم، کیا مذہبی لحاظ سے ہمارے اوپر اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان کا کسی حد تک احترام کریں یا نہ کریں؟ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف ہمارے لیے رایا پر بتا دیا جو باتیں اس میں شرعی عقائد شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح بھی ماننے کے لائق نہیں، اور جو ایسی ہوں کہ جن کے اندر استعمال ہو صحت اور غلط صحیح اور غلط دونوں ہونے کا، تو ان کے بارے میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو.
بلکہ یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات صحیح بھی ہوتا یہ تھا. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس زمانے میں لکھنے پر زور اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا یاد کرنے پر ہوتا تھا. لہٰذا اگرچہ تحریری شکل کے اندر کتاب جو ہے وہ تو صدیوں تک قائم رہی, لیکن اس کے بہت سے حصے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو سینہ بہ سینہ لوگوں کے اندر محدود رہے ہوں لوگوں کے پاس, اور ان میں سے کوئی بات اس میں وہ صحیح ہو جو اسی وقت کی اصلاحی ہو اور آ گئی. اور بعض جگہ اگر آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ چیزیں اس میں آ گئی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اسے اصلیت کا ایک نور والا پانی ہوتا ہے انسان کو. تو اس لیے نہ ہم ان کو مکمل طور پر تسجیل کر سکتے ہیں نہ مکمل طور پر تجویز کر سکتے ہیں, بلکہ معاملہ کھلا ہوا ہے, احتمال دونوں ہے. جو ہے احترام ہم نہ کریں, کتاب نیچے ہو یا ہم سے گر جائے, میں احترام کی بات کر ہوں. احترام کی حد تک تو یہ ہے کہ بھائی اپنی طرف سے جنت دینا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے, پیغمبروں کے نام سے لکھے ہوئے ہیں, اور بہت سی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. اسی عرصے کے بعد عیسائی ان کو دے دیتے ہیں کسی کو, تو مسلمان غصے میں آ کر ان کو گندے بالکل. ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ بعض رات انجیل برناباس کے حق میں گواہی سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے, جبکہ ان تمام کی اس کا اسناد ایک جاتا ہے. بہت اچھا یہ بات سوال ہو گیا. واقعہ یہ ہے کہ انجیل برناباس ہمارے اصول کے مطابق جو ہمارے اصول ہیں کسی کتاب کو معتمد اور مستند قرار دینے کے اہل اسلام کے, ان کے مطابق انجیل برناباس پوری نہیں ہو سکتا ان اصولوں میں. وہ تو آپ حضرات سب جانتے ہوں گے کہ خدا کے محدثین نے فرمایا کہ وجادہ, یعنی اگر کسی کو کتاب دیکھے تو مل گئی تو وجادہ کی کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو ایسے ہی یہ کتاب انجیل برناباس کی ایسا ہی ہے کہ وجادہ ہے, وجادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اصول کے مطابق یہ معتبر مستند ہے. لیکن جن اصولوں پر ان لوگوں نے اناجیل اربعہ کو مستند قرار دیا ہے, کم از کم اتنی مستند ضرور ہے, اس سے زیادہ یعنی اس سے کم نہیں. ہمارے نزدیک کو سبھی غیر مستند, ہمارے اصولوں پر سب غیر مستند, لیکن انجیل برناباس بھی غیر مستند ہمارے اصول پر, ہم اس کو کوئی حجت کا درجہ نہیں دیتے. لیکن جس معیار پر ان کو قبول کیا گیا ہے اس معیار پر یہ بھی حاضر قبول ہے. سمجھ میں آتا ہے کون سے کچھ بول بات کے ان کو غلط لیکن غیر کے بارے میں کیا ہے کیوں ہو رہی ہے. اصل میں اب تو یہ اب تو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اسلام کو اللہ ہم تو مانتے ہیں. جی ہاں میں بتا رہا ہوں, تو اب تو یہ موجودہ لوگ جو ہیں یہودی وہ کہتے ہیں علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, لیکن قرآن کریم میں جو ذکر کیا ہے وہ ایک خاص فرقہ تھا یہودیوں کا جو عرب کے اندر پایا جاتا تھا. اور اب جو یہ ڈیڈ سی اسکرولز برآمد ہوئے ہیں ان کے اندر اس بات کی شہادت مل گئی ہے کہ یہودی لوگ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو اس میں اللہ ہی جانتا ہے کیا وجہ ہوگی, لیکن شاید وہ وجہ ہو وہ جو واقعہ قرآن کریم میں ہے رہا تھا, تو اس کی وجہ سے اللہ. یہ مختصر آخری سوال ہوگا, آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. حضرات مولانا کا شکریہ, راج صاحب نے ادا بھی فرمایا اس گرمی میں, اس تکلیف میں, اور اس میں مولانا نے اتنا وقت دیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہم تو یہی گزارش کریں گے مولانا سے کہ پھر کبھی اسلام آباد تشریف جب بھی لائے, کبھی ہمیں موقع اور بھی دے. تربیت عالمہ کورس اور مختلف کورس چلتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے بڑا سکون کے ساتھ گرمی میں بیٹھ کے اور مولانا کے ارشادات سنی. اس پروگرام کو اختتام پذیر ہوتا ہے. تربیت عالمہ کورس کے ساتھ یہیں بیٹھے رہیں. میں مولانا سے کہوں گا کہ دعا کروں. ربنا آتنا في الدنيا اللهم اهلكنا مراشدك اللهم خرج الحق وجعل الباطل باطلا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة